بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحنان المنان والصلاة والسلام على سید الوجود محمد سید الانام وعلى آلہ وصحبہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ ہم اہل الجنان. اما بعد، ہم یہاں فقہی مختصر اور ابتدائی کتاب المتفرد کے درس کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. کتاب المتفرد، جس کے مصنف کا نام عبدالعزیز مخدومی علیہ رحمت والرضوان ہے، فتح المعین کے مصنف کے چاچا جان اور استاد محترم ہے عبدالعزیز مخدومی علیہ رحمت والرضوان. آپ علیہ رحمت والرضوان نے نحو کی مشہور کتاب ابن مالک علیہ رحمت والرضوان کی خلاصۃ الالفیہ پر شرح بھی لکھی ہے. آپ علیہ رحمت والرضوان کثیر التصانیف مصنف ہیں. معرفت الصغرى، معرفت الکبریٰ، ارکان الصلاۃ اور ارکان الایمان ان میں سے چند ہے. اس کتاب کے درس سے پہلے، جیسا کہ ہمارے اساتذہ کرام کی عادت رہی ہے، مقدمے کے طور پر چند نصیحتیں دینے اور فقہ کی اہمیت کے بارے میں لب کشائی کرنے کے شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ. انسان کے کچھ بولنے، حرکت کرنے اور سوچنے پر شریعت کا کوئی نہ کوئی حکم لگ جاتا ہے. کبھی واجب تو کبھی حرام، کبھی سنت ہو تو کبھی کرات، کبھی جائز. مثال کے طور پر کھانا کھانا جائز ہے، شراب پینا حرام ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، داڑھی بڑھانا سنت ہے اور داڑھی مڈوانا مکروہ ہے. اس طرح اس علم کو، اس فن کو فقہ کہتے ہیں. اسے استاد ماہر کے سامنے زانوِ ادب طے کرتے ہوئے محنت و مشقت سے، گہرائی سے، شیئن فشیئن تدریجاً سیکھنا تفقہ کہلاتا ہے. اور اس طرح جس نے بھی فقہ حاصل کیا وہ اس دور میں فقیہ کہلاتا ہے. کسی بھی فن کو اس کے استاد ماہر سے سیکھے بغیر تصرف نہیں کر سکتا، اس کا بیڑا اٹھا نہیں سکتا. اس سب سے پہلے سیکھنا پڑتا ہے، وہ بھی ایک استاد ماہر سے. بالخصوص شرعی علوم کو تو تصرفی نہیں کر سکتا. آج کل تھوڑا عربی سیکھ لیتے ہیں اور فقہ کے مسند تدریس میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر لوگوں کو سنت مؤکدہ جیسے احکام شرعیہ کی غلط تعریف سکھاتے ہیں. انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کس کو چونے سے وضو ٹوٹتا ہے، کس کو چونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسٹیج میں کھڑے ہو کر آدھا گھنٹے فقہی سوال و جواب کا سیکشن چلاتے ہیں. وہ ایسے لوگ جنہیں نہ وضو کے فرائض معلوم ہے، نہ وضو کو توڑنے والی باتوں کا علم ہے. 25 غلطیاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ غلطیاں ایک ہی نشست میں بک دیتے ہیں. درسگاہ میں بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ عربی سیکھ لو، پھر کوئی بھی فقہی کتاب کو مطالعہ کر کے تدریس کی خدمت انجام دے سکتے ہیں.
فقہ کا درس دینے کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں، کسی عالم سے فقہ سیکھنے کی ضرورت نہیں، عربی کے بلبوتے پہ مطالعہ کر کے فقہ کا مسند تدریس سنبھال سکتے ہیں، سوال و جواب کا سیکشن چلا سکتے ہیں، یہ سب باتیں سکھاتے رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود تو کسی سے فقہ نہیں سیکھا بھی تو کسی ایک کتاب کے چند اوراق ہی سیکھا ہوگا۔ عجیب تو یہ ہے، ایک کتاب بھی مکمل کسی استاد سے نہیں سیکھا، پھر بھی مفتی کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے ماحول میں موجود ہیں، ایسے معلم، ایسے مدرس سے فقہ سیکھنے، فقہی رہنمائی لینے اور فقہی سوال کر کے جواب لینے، یعنی فتویٰ لینے کے بارے میں سلف صالحین کا کیا کہنا ہے، یہ بھی تو دیکھ لے۔ امام نووی علیہ رحمت والرضوان نے حکایت کی اپنے شرح مہذب میں، مجموع میں، وَلَا تَأْخُذِ الْعِلْمَ مِمَّنْ كَانَ أَخْذُهُ لَهُ مِنْ بُطُونِ الْكُتُبِ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ عَلَى شُيُوخٍ أَوْ شَيْخٍ حَاذِقٍ فَمَنْ لَمْ يَأْخُذْهُ إِلَّا مِنَ الْكُتُبِ يَقَعُ فِي التَّصْحِيفِ وَيَكْثُرُ مِنْهُ الْغَلَطُ وَالتَّحْرِيفُ۔ امام نووی علیہ رحمت والرضوان نے فرمایا، حکایت کی، لا تأخذ العلم، اس سے علم نہیں لینا، علم نہیں سیکھنا، اس کو استاد نہیں بنانا، اس کو علمی رہبر نہیں بنانا، اس سے علمی رہنمائی حاصل نہیں کرنا۔ کس سے؟ ممن کان اخذہ لہ من بطون الکتب، اس سے جس نے کتابوں سے علم لیا ہے، جس نے کتابوں سے علم لیا ہے، علم کو صرف مطالعہ سے حاصل کیا ہے، یعنی من غیر قراءۃ علی شیوخ او شیخ حاذق، استاد یعنی شیوخ اور شیخ حاذق سے سیکھے بغیر صرف مطالعہ سے حاصل کیا ہے، عربی کے بلبوتے پہ مطالعہ کر کے حاصل کیا ہے۔ فقہی علم کو اس سے نہیں سیکھنا جو کسی ایک حامل فقہ سے سیکھے بغیر سکھا رہا ہو۔ پھر فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَأْخُذْهُ إِلَّا مِنَ الْكُتُبِ يَقَعُ فِي التَّصْحِيفِ وَيَكْثُرُ مِنْهُ الْغَلَطُ وَالتَّحْرِيفُ، مطلب فَمَن لَّمْ يَأْخُذْهُ إِلَّا مِنَ الْكُتُبِ، جس نے کتابوں سے علم لیا یعنی کتابوں سے لیا علم، یعنی جس نے صرف مطالعے سے علم حاصل کیا، صرف مطالعے سے، استاد نہیں ہے، استاد سے سیکھا نہیں ہے، یقع فی التصحیف، وہ مغالطہ میں پڑ جائے گا، وَيَكْثُرُ مِنْهُ الْغَلَطُ وَالتَّحْرِيفُ، اور اس سے غلطیاں اور تحریف کثرت سے واقع ہوگی۔ کتاب میں لکھا ہوا ایک رہے گا اور وہ اسے کچھ الگ سمجھے گا۔ یہ کس نے کہا؟ جس کی زبان ہی عربی ہے، جو پیدائشی عربی ہے۔ امام نووی نے فرمایا، امام نووی نے تو فرمایا مغالطہ میں پڑ جائے گا، تحریف اور غلطیاں واقع ہو جائے گی۔ اس کی مثالیں ناچیز کے پاس بہت ہیں۔ ایک بندے نے کہا کہ اشفا کو چونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اشفا مطلب آلے تناسل کی سفاری، آلے تناسل کی سفاری کو چونے پر وضو نہیں ٹوٹتا، اس طرح اس کا کہنا ہے۔ پوچھنے پر حوالہ دے رہا ہے کہ شرح ابی شجاع میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ دیکھتے وقت شرح ابی شجاع میں لکھا ہوا کچھ الگ ہے، بیچارہ سمجھا کچھ الگ، مغالط میں پڑ گیا۔
کسی استاد سے پڑھے ہوتے تو مغالطہ میں نہیں پڑتے. یہاں یہ حال ہے کہ کوئی حنفی اصطلاحات کو سمجھ کر شافعی مسائل بیان کر رہا ہے، اللہم اہدنی والی دعا کو قنوت نازلہ کہہ رہا ہے. یہ کہاں سے آیا؟ حنفی کتب سے آیا ہے. عجیب یہ ہے کہ یہ کتاب بھی کسی شیخ ماہر سے نہیں سیکھا، وہ بھی غلط مسئلہ بیان کرتا ہے. جب پوچھا جائے تو کہتا ہے کہ یہ ہماری تحقیق ہے. حقیقت میں وہ شفاہت بک رہا ہوتا ہے. شفاعت کا نام تحقیق رکھ دیا. جہالت کو تحقیق بتا دینا کہاں سے درست ہے؟ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان سے بچو. فوائد مکیہ میں ہے مَنْ يَأْخُذِ الْعِلْمَ عَنْ شَيْخٍ مُشَافَهَةً يَكُنْ مِنَ الزَّيْغِ وَالتَّحْرِيفِ فِي حَرَمِي وَمَنْ يَكُنْ آخِذًا لِلْعِلْمِ عَنْ صُحُفِهِ فَعِلْمُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَالْأَدَمِ وَمَنْ يَكُنْ آخِذًا، اگر کسی نے لیا للعلم معلومات لی، کہاں سے؟ عن صحف، کسی نے کتابوں سے معلومات لی. جس نے کتابوں کے مطالعہ سے معلومات لی تو فعلمہ عند اہل العلم کالعدم، اس کی معلومات اہل علم کے نزدیک علم نہیں ہوگا، وہ علم نہیں ہوگا. فوائد مکیہ میں اور ایک شعر ہے اذا رمت العلوم بغیر شیخ ضللت عن الصراط المستقیم. اذا رمت العلوم بغیر شیخ ضللت عن الصراط المستقیم. کیا ہے اس کا معنی؟ اذا رمت العلوم بغیر شیخ، اگر تو نے استاد کے بغیر دینی معلومات لینی چاہی تو ضللت عن الصراط المستقیم، تو سیدھی راہ سے بھٹک گیا. اس لیے کہا گیا ہے من لا لہ شیخ فشیخہ شیطان، من لا لہ شیخ فالشیطان شیخہ، جس کا استاد نہ ہو اس کا استاد شیطان ہے. یہاں شیخ کا مطلب شیخ تعلیم ہے، استاد ہے، درسی استاد ہے. اور ایک بات یہ بھی قابل غور ہے، استاد کے احترام کرے. ایک مولوی کو اپنے استاد کی گستاخی کرتے ہوئے میں نے سنا ہوں. وہ اپنے استاد کو اس کے پیٹھ پیچھے بنگڑا کہتا تھا. شاید اسی وجہ سے وہ غلط مسائل بیان کر کے رسوا ہو رہا ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہمارے اساتذہ کرام کی تعظیم کرے. فوائد مکیہ میں وَأَنزِلِ الشَّيْخَ فِي أَعْلَى مَنَازِلِهِ، وَأَنزِلِ الشَّيْخَ فِي أَعْلَى مَنَازِلِهِ وَاجْعَلْهُ قِبْلَةَ تَعْظِيمٍ وَتَنزِيهِ. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے ہم پر، جس نے ہمیں ماہرین فقہ سے علم فقہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. خیر، بات کچھ اور نکل گئی. علم شرعیہ میں کون علوم شامل ہے؟ علم شرعیہ میں علم فقہ، علم تفسیر اور علم حدیث، یہ تینوں شامل ہیں. ان تمام میں افضل و اولا علم فقہ ہے، کیونکہ فقہاء نے فرمایا اگر کسی نے منت مانی کہ
ज्यादा जानने वाले को माल देने की मन्नत मानी तो दिया जाएगा फकीह को। एक शख्स इल्म हदीस जानता है, एक शख्स तफसीर जानता है और एक शख्स फ़िक़्ह जानता है, तो इनमें इल्म फ़िक़्ह जानने वाला ज़्यादा जानने वाला कहलाएगा। यहाँ हमें इल्म फ़िक़्ह की फ़जीलत समझ में आती है। ठीक, आज पीर है, इसलिए आज ही के दिन इस किताब के दर्स का आगाज़ करेंगे। इब्तिदाई चंद सतरे पढ़ेंगे, बाकी इंशाअल्लाह अगले हफ्ता। अल्लाह ताला इस किताब को कमा हक़ वो समझने की तौफीक अता फरमाए। क़ालल मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतफ़र्रिद बिल उलूहिय्यति वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मबऊस बिमक्का वल मदफून बिल मदीना व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन व बाद। मुसन्निफ ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के तमाम नामों से जो बहुत मेहरबान और रहमत वाला। यानी शुरू करता हूं अल्लाह के तमाम नामों से। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम खूबियां अल्लाह के लिए है। अल मुतफर्रिद बिल उलूहिय्यति, माबूदियत में वो यकता है, जो यकता है माबूदियत में। वस्सलातु, दुरूद हो, रहमतें हों, वस्सलामु, सलामती हो, अला सय्यिदिना, हमारे सरदार पर, मुहम्मदिन यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम हो। अल मबऊस बिमक्का, जो मक्का में मबूस है, जो मक्का में भेजे गए हैं। किसके लिए? तमाम जहां वालों के लिए भेजे गए हैं, मक्का में भेजे गए हैं, लेकिन तमाम जहां वालों के लिए। वल मदफून बिल मदीना, और मदीना में मदफून है। हुजूर की बेइज्जत मक्का में होने का इनकार करना कुफ्र है। इसी तरह हुजूर की वफात के मदीने में होने का इनकार करना भी कुफ्र है। फतुल मुइन में कहा गया है, जब बच्चे बोलने लगे तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बच्चे को सिखाए। मक्का में बेइज्जत हुई और मदीना में वफात पाई, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर यानी रोज़ा शरीफ मदीना में ही, ये सब बताए, ये सब बातें सिखानी होंगी। वाला आलिही व सहबिही अजमाइन, और आपके तमाम आल व असहाब पर हो। क्या दुरूद व सलाम आपके तमाम आल व असहाब पर हो। यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है वाला आलिही, यानी मुतफर्रिद में वाला आलिही यानी आल पर दुरूद बेचते वक्त हरफे जार अला को रिपीट किया गया है। चंद जगह में ऐसा है, जैसे कि इमाम महल्ली अलैहि रहमत व रिदवान की शरह मिनहाजुत तालिबीन पर, उसमें इमाम महल्ली अलैहि रहमत व रिदवान ने लिखा है कि वह आलिही बगैर अला के। इसी तरह इमाम महल्ली की और एक शरह है जम्मुल जवामी पर, बदरुत तालिब उसका नाम है, तो उसमें भी वह आलिही है, यानी अला को रिपीट नहीं किया। तो वह अला आलिही व आलिही, इसके दरमियान कोई फर्क है? अगर वह अला आलिही कहते हुए, अला को रिपीट करते हुए अगर आल पर दुरूद भेजेंगे, तो इससे यह समझ में आ जाता है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा गया दुरूद और आल पर भेजा गया दुरूद, इन दोनों के दरमियान फर्क है, अंतर है।
یہ سمجھ وَآلِهِ کہنے پر نہیں آتا ہے. وَعَلَىٰ آلِهِ کو ریپیٹ کرنے سے حضور پر بھیجے گئے درود اور آل پر بھیجے گئے درود کے درمیان کے فرق سمجھاتا ہے. لیکن وَآلِهِ اگر کہیں گے تو اس میں یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا. حقیقت میں حضور پر بھیجے گئے درود اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے گئے درود کے درمیان فرق ہے، انتر ہے. ان دونوں صورتوں میں سے سب سے بہتر کہ علی وعلی آلہ، اس طرح علی کے ساتھ آل پر درود بھیجنا ہے، علی لکھنا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ آل پر بھیجا گیا درود و سلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا گیا درود و سلام کے درمیان فرق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بالذات بھیجا گیا ہے اور آل پر تبعاً درود و سلام بھیجا گیا ہے. یعنی والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد پڑھ سکتے ہیں، لیکن والصلاۃ والسلام علی آل محمد نہیں پڑھ سکتے. آل سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیتے تو پھر اس پر عطف کرتے ہوئے وعلی آلہ یا وآلہ اس طرح پڑھ کر درود بھیجنا جائز ہے. اس طرح واو عطف لگا کر بہت سارے لوگوں کو شمار کر سکتے ہیں، جیسے کہ الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ. اس طرح ایک خبیث نے اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا شجر شریف پر، یعنی اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے شجر شریف پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں غیر انبیاء پر بھی درود بھیجا گیا ہے. میں نے دیکھا تو اس میں غیر انبیاء پر ڈائریکٹ درود نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر پھر عطف کرتے ہوئے غیر انبیاء کے نام لیے گئے تھے. یہ تو جائز ہے. وبعد خطبہ مسنون کے بعد فہذا، یہ جو کتاب ہے انشاءاللہ اللہ عز و جل صحیح معنی میں ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.